بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا اور انہیں نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فرامین میں زبردست راج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ کی ان فرامین میں اسلام کی اس صاف حمیدہ کا روشن اظہار ہے۔ باخلاف آج کی یہود و نصارہ کے جو تعصب اور کینہ میں مبتلا اور انبیاء کرام کی توہین کے مرتکب ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیجیے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ نیز ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے موسیٰ، ہم نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں سے ممتاز کیا، لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اس سے پکڑو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ معلوم نہیں وہ بے ہوش ہوں گے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا جائے گا کہ قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد تواضع اور کثر نفسی کی بنیاد پر فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین اور تمام اولاد آدم کا سردار ہونا قطعی اور یقینی ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ مزید ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور جسم کو پوری طرح ڈھانپنے والے شخص تھے۔ ان کی شرم و حیا کے سبب کوئی ان کا بدن نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہیں ایذا پہنچانے کے لیے بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے کہا، آپ اپنے بدن کا اس قدر پردہ کسی عیب یا جلدی بیماری مثلاً برس یا فتق کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کا بے عیب ہونا ظاہر ہو جائے، تو ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی میں جا کر اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیے، پھر نہانے لگے۔ فارغ ہو کر اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر پتھر کے پیچھے دوڑے اور فرمانے لگے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے گڑھوں تک جا پہنچے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بے لباس جسم انتہائی خوبصورت اور بے عیب دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لگائے ہوئے الزام سے بھی بری فرما دیا۔ اس وقت پتھر ٹھہر گیا، آپ نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو اپنے عصا سے مارنے لگے۔ قسم ہے اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے پتھر پر 3، 4 یا 5 نشان پڑ گئے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے آپ کو اس سے بری فرما دیا اور آپ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی عظمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا فرمائی کہ وہ آپ کے وزیر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر ہارون علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما دیا، جیسے ارشاد ہے، اور اپنی خاص کر مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز صحابہ
رضی اللہ عنہ میں تقسیم فرمائی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انصافی کا الزام لگا دیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی تو آپ کو غصہ آ گیا، حتیٰ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر حبکی کے آثار دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا تھا۔ معراج کی حدیث میں مذکور ہے کہ سفر معراج کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو آپ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیحین میں ہے کہ معراج کی رات چھٹے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید۔ جب میں ان کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں اشکبار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں روتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے ایک جوان کی امت سے اتنے افراد جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ مجھے بنی اسرائیل کی وجہ سے سخت پریشانی پیش آئی تھی۔ آپ کی امت کے کان، آنکھیں اور دل زیادہ کمزور ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ عز و جل کے دربار میں اور پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی بار تشریف لے گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا، یہ ادائیگی میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جزائے عطا خیر فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے انبیاء کرام کی امتیں دکھائی گئی۔ میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے افق بڑھ گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی امت کے افراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک گروہ ہے، کسی نبی کے ساتھ 1 یا 2 افراد ہیں اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اچانک مجھے ایک بڑی جماعت نظر آئی، میں نے کہا، یہ میری امت ہے۔ کہا گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ لیکن افق کی طرف دیکھیے، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا انبوہ ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا، اس طرف دیکھیے، دیکھا تو وہاں بھی بہت بڑا انبوہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا، یہ سب آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے افراد ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر کوئی سزا بھگتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ حاضرین اس بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں جو بغیر سزا کے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کچھ حضرات نے کہا، شاید وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کرنے والے افراد ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا، شاید وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا اور اسی طرح کی راہ ظاہر کی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ فرمایا، کس بارے میں بات چیت کر رہے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حساب کے بغیر جنت میں جانے والے افراد وہ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے،
صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسن ازدی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان میں شامل ہے۔ پھر ایک اور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ فرمایا اس شرف میں عکاشہ رضی اللہ عنہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ فرمایا ہے، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ بہت سے مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی کتاب کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی کتاب کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد الہی ہے، جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور فرمایا ترجمہ، اللہ جو معبود برحق ہے اس کی سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات و انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جس نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائے گی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنے بہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں، اور ویسے ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے ایسی بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اس مقام پر پہلے تو تورات کی تعریف فرمائی اور پھر قرآن مجید کی عظیم توصیف فرمائی۔ ترجمہ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دے، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں، اور اے کفر کرنے والوں، یہ بابرکت کتاب بھی ہم نے ہی اتاری ہے، سو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ مزید اور فرمایا، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب کی محافظ ہے۔
इन आयत मुबारकात से मालूम होता है कि अल्लाह ने कुरान मजीद को दूसरी कुतुब समाविया के बारे में फ़ैसला देने वाला बताया है। इस किताब में जो बातें दुरुस्त हैं, कुरान मजीद इनकी तस्दीक और वज़ाहत करता है, और इनमें जो तफ़रीहात हुई हैं उनकी निशानदेही करता है। अल्लाह ताला ने अहले किताब को इन किताबों की हिफाज़त का ज़िम्मेदार ठहराया था, और उन्हें ना याद रख सके, ना कमी बेशी से महफूज रख सके। चुनांचे इनमें बहुत सी तब्दीलियाँ हो गई हैं। इसके अलावा वो इनकी गलतफ़हमी और कोताह इल्मी की वजह से भी कुतुब मुक़द्दसा में गलतियाँ आ गईं। कुछ उन्होंने बदनीति के साथ अल्लाह ताला से किए हुए वादे में ख़यानत करते हुए दीनवी मफादात के लिए तफ़रीहात कर लीं। इसलिए इन किताबों में अल्लाह ताला के बारे में और इसके रसूलों के बारे में कसीर तादाद में वाज़ेह तौर पर गलत बयानियाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फ़रमाया, और हमने मूसा और हारून को हदायत व गुमराही में फ़र्क कर देने वाली और सरतापा और रोशनी और नसीहत की किताब अता की, और वो परहेज़गारों के लिए याद दहानी है जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का खौफ भी रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाज़िल फ़रमाया है, तो क्या तुम इसको इनकार करते हो? सूरह कसस में इरशाद है, फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक़ काम पहुँचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियाँ मूसा को मिली थी वैसी इसको क्यों नहीं मिली? क्या जो निशानियाँ पहले मूसा को दी गई थी उन्होंने उनका इनकार नहीं किया? कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं, एक दूसरे के मुआफ़िक, और बोले कि हम सब के मुनकिर हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम अल्लाह के पास कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी इसकी पैरवी करूँ। यानी अल्लाह ताला ने दोनों किताबों तौरात और कुरान मजीद की भी तारीफ़ की है, और दोनों रसूलों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की भी तारीफ़ की गई है, जिन्होंने भी अपनी कौम से यही कहा था, हमने यकीनन वो किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल की गई है। खुलासा कलाम ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत एक अज़ीम शरीयत थी, और आपकी उम्मत एक कसीर तादाद पर मुश्तमिल थी, जिसमें बहुत से अम्बिया, उलमा, आबिद, ज़ाहिद, दानिशमंद, बादशाह, वज़ीर, सरदार और बड़े लोग पैदा हुए। लेकिन वो लोग बाद में इसके शर्फ़ व मंज़िलत के हामिल ना रहे। जब उन्होंने अपनी शरीयत में तब्दीलियाँ कर ली तो अल्लाह ने इनकी सूरतें तब्दील करके इन्हें बंदरों और हंज़ीरों की शक्ल दे दी। इन पर और भी बेशुमार मुसीबतें और आफ़तें नाज़िल हुई, जिनकी तफ़सील तवालत का बाइस है। हम इनके अहम वाक़यात इख्तिसार से बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और दुआ है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए कि वो हमेशा सदा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दिलों में हमेशा ईमान की दौलत कायम रखे, दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।